طے کرے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا معذور، ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوچئے ایک انسان اپنی زندگی میں کتنا مصروف رہتا ہے، مال جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، سپنے دیکھتا ہے، لیکن ایک دن اچانک موت اس کا دروازے پر آ کر دستک دے دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتہ موت اللہ کے حکم سے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر بندہ نیک ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، نماز کو پابند ہو تو فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کے لیے وہ لمحہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو دنیا کی تمام دولت، تمام رشتہ دار اور تمام طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ انسان صرف اپنا اعمال کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی گھوم جاتی ہے۔ بچپن، جوانی، خوشیاں، غم، نیک عمل اور گناہ سب یاد آتے ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے اسے باتیں کر رہے تھے، اب وہ اس کے بے جان جسم کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ انسان ساری زندگی اپنے جسم کی دیکھ بھال کرتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، لیکن موت کے بعد وہی جسم خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے غسل کی تیاری کی جاتی ہے، رشتہ دار اور دوست اس کے آخری دیدار کے لیے آتے ہیں، ہر کوئی اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کوئی اس کی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے تو کوئی اس کی زندگی کے واقعات یاد کرتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا سے جا چکا ہے، اس کے لیے اب سب سے اہم چیز اس کے اعمال ہیں۔ جب کفن پہنایا جاتا ہے تو انسان کی ساری شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص مہنگے کپڑوں اور زیوروں پر فخر کرتا تھا، آج صرف سفید کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ پھر نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کل تک وہ خود نماز پڑھ رہا تھا، آج لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہوتا ہے، رشتہ دار اور دوست اس کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، کچھ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ قبرستان پہنچنے کے بعد قبر تیار ہوتی ہے اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے گھر، اس کی دکان، اس کی گاڑی، اس کی دولت سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا اعمال اترتا ہے۔ جب لوگ مٹی ڈال کر واپس لوٹتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ میت ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتی ہے۔ سوچئے جن لوگوں کے ساتھ پوری زندگی گزاری، آج سب اس سے اکیلے چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اندھیری قبر میں نہ بجلی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی رشتہ دار۔ وہاں اگر کوئی ساتھی ہے تو وہ صرف نیک اعمال ہے۔ قبر کا پہلا لمحہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اگر انسان گناہ گار ہو تو قبر اس کے لیے آزمائش کا مقام بن سکتی ہے۔ دوستو، ہم سب کو ایک دن اسی قبر میں اترنا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ جب قبر کے دروازے بند ہو جائیں گے تب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ اب وہ انسان اکیلے ہے، نہ اس کا کوئی دوست پاس ہے، نہ کوئی رشتہ دار، بس وہ اور اس کا اعمال۔ اس دوران اللہ کے حکم سے دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کی شکل اور ہیبت کو دیکھ کر انسان کانپ جاتا ہے۔ وہ میت کو بیٹھاتے ہیں اور کچھ اہم سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اگر انسان دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو وہ فوراً جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، تمہارے نبی کون ہیں؟ وہ کہے گا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومن ان سوالوں کو صحیح جواب دے گا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے بعد قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک روشنی اور سکون ہوگا۔ جنت کی خوشبو اس تک پہنچنے لگے گی۔ اس سے کہا جائے گا، آرام کرو، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
मोमिन खुशी से कहेगा, या अल्लाह कयामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों और जन्नत की नेमतों तक पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों, अगर इंसान दुनिया में अल्लाह से गाफिल रहा, नमाज को छोड़ा, गुनाहों में जिंदगी गुजारी और तौबा ना की, तो उसके लिए ये सवाल बहुत मुश्किल होंगे। जब उससे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो वो घबरा कर कहेगा मुझे नहीं मालूम। फिर पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, वो कहेगा मुझे नहीं मालूम। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया तो वो फिर वही जवाब देगा, मुझे नहीं मालूम। फिर आसमान से आवाज आएगी, इसने झूठ कहा। उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी। रिवायतों में आता है कि कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। फिर जहन्नम की गर्मी और उसकी हवा उस तक पहुंचाई जाएगी। वो पुकारेगा, या अल्लाह कयामत को कायम मत कर। दोस्तों, कब्र का ये मरहला हर इंसान के लिए हक है। आज हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, कल उसी का नतीजा कब्र में देखना होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, वालिदैन का अदब करें, सच बोलें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें, क्योंकि कब्र के सवालों की तैयारी आज ही करनी है। तो जब मुनकर नकीर का सवालात का मरहला खत्म हो जाता है तो इंसान की कब्र उसके अमाल के मुताबिक या तो राहत का मुकाम बन जाती है या फिर तकलीफ का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ कामयाबी मिल गई तो आगे के मरहले आसान हो जाएंगे, और अगर यहाँ नाकामी हुई तो आगे के मरहले और भी सख्त होंगे। सोचिए, आज हम जिस कब्र को सिर्फ मिट्टी के गड्ढा समझते हैं, असल में वो एक नई जिंदगी का आगाज है। मोमिन की कब्र में रोशनी ही रोशनी होती है। जन्नत की खुशबू उस तक पहुंचती रहती है। उसके नेक अमाल एक खूबसूरत शख्स की सूरत में उसके पास आते हैं। वो शख्स कहता है, खुश हो जाओ, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। ये सुनकर मोमिन का दिल खुशी से भर जाता है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। वक्त उसके लिए आसानी से गुजरता है और वो कयामत के दिन का इंतजार करता है। लेकिन दोस्तों, गुनाहगार इंसान के लिए कब्र का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब वो कब्र में होता है तो उसके बुरे अमाल एक बदसूरत शख्स की सूरत में उसके पास आते हैं। उसका चेहरा डरावना होता है और उसकी बदबू बर्दाश्त से बाहर होती है। वो कहता है, आज उस अजाब की खबर सुन लो जो तुम्हारे लिए तैयार है। गुनाहगार पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ। उस वक्त उससे अपनी दुनिया की जिंदगी याद आती है, नमाजों की कोताही याद आती है, गुनाह याद आते हैं, लोगों का हक मारना याद आता है। मगर अब पछताने से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, कब्र का अजाब सिर्फ गुनाहों की वजह से नहीं होता। रिवायतों में कुछ खास गुनाहों का भी जिक्र मिलता है। झूठ बोलना, चुगली करना, नमाज में सुस्ती करना, लोगों पर जुल्म करना, वालिदैन को तकलीफ देना और अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ लेना। ये सब ऐसे अमाल है जो इंसान को मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम भी है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह से माफी मांगता है और अपनी जिंदगी सुधार लेता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर सकता है। इसलिए जब तक सांस चल रही है, उम्मीद का दरवाजा खुला हुआ है। आज अगर हम अल्लाह की तरफ लौट आए तो कल कब्र हमारे लिए सुकून का घर बन सकती है। दोस्तों, हर रोज कुछ वक्त निकालकर अपने अमाल का मुहासिबा कीजिए। सोचिए, अगर आज रात ही मौत आ जाए तो क्या हम कब्र के सवालों के लिए तैयार हैं? यही सवाल हर मोमिन को रोज अपने दिल से पूछना चाहिए। दोस्तों, कब्र में उतरने के बाद इंसान का सफर खत्म नहीं होता। असल में एक नई जिंदगी शुरू होती है जिसे बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है। बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान का मरहला है। जब तक कयामत कायम नहीं होती, तमाम मरहूम इसी आलम में रहते हैं। हम दुनिया वाले कब्र को सिर्फ मिट्टी देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। मोमिन के लिए ये वक्त सुकून और राहत का होता है। उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से नेमतों में रहती है। उस तक जन्नत की खुशबू पहुंचती रहती है। वो अपने रब की रहमत का इंतजार करता है। रिवायतों में आता है कि नेक रूह को इज्जत और सुकून अता किया जाता है, लेकिन गुनाहगार रूह को
हाल मुख्तलिफ होता है। वो अपने बुरे अमाल का नतीजा देखकर परेशान रहता है। उन्हें अंदाज हो जाता है कि आखिरत में उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी है। कुछ लोग 50 साल जीते हैं, कुछ 70 साल और कुछ 90 साल, लेकिन मौत के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो हमेशा के लिए है। इसीलिए अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत करे, अक्लमंद वो है जो आखिरत की तैयारी भी करे। आज इंसान घर बनाने के लिए सालों मेहनत करता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा जमा करता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपनी कब्र और आखिरत के लिए तैयारी करते हैं। कितने लोग रोज कुरान पढ़ते हैं, कितने लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, कितने लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। दोस्तों मौत के बाद सिर्फ 3 चीजें इंसान को फायदा पहुंचाती रहती हैं। एक सदकाए जरिया, वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सोचिए अगर आज हम दुनिया से चले जाएं तो क्या हमारे पास कोई ऐसा अमल है जो मौत के बाद भी हमारे लिए सवाब का सबब बने। आज भी वक्त है, एक कुरान किसी मस्जिद में रख दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी को दीन की बात सिखा दीजिए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए। ये वो अमाल है जो कब्र में भी आपके काम आएंगे। बरज़ख की जिंदगी में वक्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं होता। सदियां गुजर जाएंगी लेकिन मरहूम को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ ही वक्त गुजरा हो। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आएगा और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, कब्रें फट जाएंगी और तमाम इंसान दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। वो दिन होगा जब हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा, लेकिन उससे पहले का ये बरज़ख का सफर हर इंसान को याद दिलाता है कि असली जिंदगी दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। दोस्तों आज ही अल्लाह की तरफ लौट आइए, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए और हर रोज कुछ नेक अमाल जमा कीजिए, क्योंकि कब्र में जाने के बाद अमाल का दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों बरज़ख की जिंदगी का एक वक्त मुकर्रर है, फिर वो दिन आएगा जिसका इंतजार तमाम मखलूक कर रही होगी। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। ऐसी होगी जैसी इंसानियत ने कभी ना सुनी होगी। आसमान लरज उठेगा, जमीन कांप उठेगी, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा और सितारे आसमान से टूटकर बिखर जाएंगे। उस वक्त दुनिया का पूरा निजाम खत्म कर दिया जाएगा। जो भी जिंदा होगा अल्लाह के हुक्म से मौत का शिकार हो जाएगा। फिर एक मुद्दत गुजरेगी जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। उसके बाद दोबारा सूर फूका जाएगा और फिर कब्रें फटने लगेंगी। हजारों साल पुरानी कब्रें भी खुल जाएंगी। जो लोग मिट्टी बन चुके हैं अल्लाह उन्हें फिर से पैदा कर देगा। जो समुंदर में डूब गए थे, जो जंगल में मर गए थे, जो पहाड़ों के नीचे दब गए थे, सब दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। जिस रब ने पहली बार पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। दोस्तों सोचिए, जब इंसान कब्र से निकलेगा तो उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया होगी। हर तरफ लोग ही लोग होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाला हर इंसान एक जगह जमा होगा। कोई बादशाह होगा, कोई फकीर होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, लेकिन उस दिन सब बराबर होंगे। ना किसी का रुतबा काम आएगा, ना किसी की दौलत, ना किसी की शोहरत। उस दिन सिर्फ अमाल की अहमियत होगी। लोग घबराए हुए होंगे, हर चेहरे पर फिक्र और परेशानी होगी। हर शख्स ये सोचेगा आज मेरा क्या होगा। माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, शौहर बीवी की फिक्र नहीं करेगा। हर इंसान अपनी निजात की फिक्र में होगा। कुरान हमें बताता है कि उस दिन दिल खौफ से भर जाएगा, आंखें झुकी होंगी और लोग अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों जिस तरह हम आज अपने मोबाइल, अपनी गाड़ी और अपने घर की फिक्र करते हैं, अगर हम उससे ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि वो दिन यकीनन आने वाला है। और फिर जब वो दिन आ गया तो फिर तौबा और अमल का मौका नहीं मिलेगा। आज तो नमाज कज़ा हो रही है, आज जो कुरान पढ़ना छोड़ रहा है, आज जो गुनाह आसान लग रहे हैं, कल उन्हीं का हिसाब देना होगा।
اس لیے عقل مند وہ ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے تیاری کر لے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو، جب تمام انسان قبروں سے اٹھ کر نکلیں گے تو انہیں ایک عظیم میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اس جگہ کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا میدان ہوگا جہاں نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی عمارت اور نہ کوئی سایہ، ہر طرف صرف انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں موجود ہوگا۔ اس دن سورج بہت قریب لا دیا جائے گا۔ گرمی اتنی سخت ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن ہر شخص کا پسینہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کسی کو ٹکنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ لوگ سخت پریشانی میں اور بے چینی میں ہوں گے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح حساب شروع ہو جائے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس وقت لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ دوستو سوچئے، دنیا میں ہم کتنی باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر اعمال کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہر بات، ہر لفظ، ہر نظر، ہر نیت، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس دن فرشتے اعمال کے دفتر لے کر آئیں گے۔ جس شخص کو اس کا دفتر اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ اسے یقین ہوگا کہ اللہ نے اس پر کرم فرمایا ہے۔ لیکن جس شخص کو اس کا دفتر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سخت غم اور حسرت مبتلا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اس وقت انسان کو دنیا کی ہر چھوٹے اور بڑے اعمال یاد دلا دیے جائیں گے۔ اگر کسی کا دل توڑا تھا، اگر کسی پر ظلم کیا تھا، اگر کسی کا حق مارا تھا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے یہاں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی نیکی ہوگی اسے اتنا اجر ملے گا، اور جس نے گناہ کیے ہوں گے اسے ان کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے آج ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم والدین کا ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کو روز اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سب باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوستی، نہ سفارش، مگر اللہ کی رحمت اور نیک اعمال انسان کے نجات کا سبب بنے گا۔ دوستو، جب حساب کتاب کا مرحلہ پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان یعنی اعمال کا ترازو لگایا جائے گا۔ یہ دنیا کے ترازو جیسا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کا ترازو ہوگا، جہاں ہر نیکی اور ہر برائی کا تولا جائے گا۔ انسان شاید دنیا میں کسی چھوٹی سی نیکی کو بھول چکا ہوگا، ایک پیاسے کو پانی پلانا، کسی غمگین انسان کو تسلی دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دینا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب نیک اعمال بھی میزان میں رکھے جائیں گے، اور اس طرح چھوٹا سمجھے جانے والا گناہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دل دکھانا اور نماز میں سستی کرنا، سب کا حساب ہوگا۔ جس شخص کی نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوگی وہ سخت پریشانی میں ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک سچی توبہ کئی گناہوں کو مٹا سکتی ہے، اسی لیے جب تک زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ترازو کے بعد ایک اور سخت مرحلہ آئے گا، یہ ہے پل صراط۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنایا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تمام انسانوں کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص کا گزر اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح نکل جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چل کر گزریں گے۔ لیکن جو گناہوں میں ڈوبا رہے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑتا رہے، ان کے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل ہوگا۔ کچھ لوگ پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ دوستو، یہ سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج ہم دنیا میں کتنے آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کبھی نماز قضا کر دیتے ہیں،
کبھی اللہ کو بھول کر دنیا میں کھو جاتے ہیں، لیکن ایک دن یہی اعمال میرے سامنے ہوگا۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو آج ہی اپنی زندگی بدل لے، نماز کو اپنا سہارا بنا لے، قرآن کو اپنا رہنما بنا لے اور اللہ تعالیٰ سے ہر روز معافی مانگتا رہے۔ جب مومن پل صراط پار کر لے گا تو اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ اب اس کے سامنے جنت کا دروازہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی استقبال کر رہی ہوگی۔ دوستو، جب مومن پل صراط کو کامیابی سے پار کر لے گا تو اس کے سامنے ایک ایسی دنیا ہوگی جسے دیکھ کر اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے جنت، وہ مقام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرشتے مومنوں کے استقبال کریں گے۔ وہ کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اللہ کی اطاعت کی، اس لیے آج ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو، ذرا تصور کیجیے ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے سکون جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت، نہ کسی قسم کی پریشانی۔ جنت میں ہر چیز انسان کی خواہش کے مطابق ہوگی، جو چاہیں گے فوراً مل جائے گا۔ وہاں کے محل سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے بنے ہوں گے، وہاں کی مٹی مشک سے زیادہ خوبصورت ہوگی، وہاں کے پھل اتنے تازے ہوں گے کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ مومن جب کسی پھل کو توڑ کر کھائے گا تو فوراً اس کی جگہ نیا پھل آ جائے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، صاف اور پاک پانی کی نہریں ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے، نہ کبھی تھکان ہوگی، نہ کبھی اداسی ہوگی، نہ کبھی کسی سے نفرت ہوگی۔ سب کے دل محبت اور سکون سے بھر دیے جائیں گے۔ لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کیا محل، کیا نہریں، کیا پھل؟ نہیں، سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہونے کا اعلان فرمائے گا تو ان کی خوشی کی کوئی امتحان نہیں ہوگی۔ دوستو سوچئے، اگر جنت اتنی خوبصورت ہے تو کیا ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، لیکن جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مومن کا اصلی مقصد جنت حاصل کرنا ہونا چاہیے اور اس کا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گزرتا ہے۔ دوستو، جنت کی ہر نعمت ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک طرف، یہی وہ کامیابی ہے جسے قرآن عظیم کامیابی کہتا ہے۔ دوستو، جنت کی کامیابی کے بعد اب ذرا ان لوگوں کا بھی حال سن لیجئے جو اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر دنیا سے چلے گئے، جن لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے حقوق مارے اور جن لوگوں نے توبہ کیے بغیر گناہوں میں زندگی گزاری، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ جہنم کا نام سنتے ہی دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کی آگ دنیا کی آگ جیسے نہیں ہوگی۔ دنیا کی آگ کچھ دیر بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ نہایت ہی سخت اور دہکائی ہوئی ہوگی۔ جہنم کے داروغہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہاں لوگ پیاس سے تڑپیں گے، لیکن انہیں جو پانی دیا جائے گا وہ اتنا گرم ہوگا کہ چہرے جل جائیں گے۔ وہاں کے لوگ پکاریں گے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، لیکن اس دن عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ منظر ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے قرآن نازل فرمائے، انبیاء بھیجے اور ہمیں بار بار نصیحت دی۔ آج بھی اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما سکتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نماز شروع کر دے، آج بھی اگر کوئی گناہ چھوڑ دے، آج بھی اگر کوئی والدین سے معافی مانگ لے تو اللہ کی رحمت اس کے استقبال کرتی ہے۔ دوستو سوچئے، جس دن ہم پیدا ہوئے تھے لوگ خوش ہو رہے تھے اور ہم رو رہے تھے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہم مسکراتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں اور لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، کسی کو جلدی جانا ہے اور کسی کو دیر سے، مگر جانا سب کو ہی ہے۔ آج جو گھر ہمارے لیے ہیں کل کسی اور کے ہوں گے، آج جو
مال ہمارا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ آج جو جسم ہمارے ہیں کل مٹی میں مل جائیں گے، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے آج سے ہی فیصلہ کیجیے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں گے، جھوٹ اور غیبت سے بچیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اللہ سے ہر روز معافی مانگیں گے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور قبر کا سفر تنہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔